یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر طاقت کا نشا اپنے عروج پر تھا۔ یہ وہ دور تھا جب غرور نے انسان کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے تاج اور تخت کے غرور میں آ کر اپنی اوقات بھلا دی تھی۔ لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور اس کی آواز قانون بن جاتی تھی۔ اس کی آواز پر جانیں لی جاتی تھیں اور جانیں بخشی جاتی تھیں۔ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اسے لگنے لگا کہ اس کے اوپر کوئی اور طاقت باقی نہیں رہی۔ اور پھر اسی غرور میں ڈوب کر اس نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا جس نے آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور زمین کو لرزا دیا۔ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، سن لو سب، میری طاقت ہی سب کچھ ہے۔ یہ بات ہے نمرود کی، دنیا کے ان 4 بادشاہوں میں سے ایک جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور اپنے غرور کو اپنی عبادت بنا لیا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس دولت کا سمندر تھا، طاقت کا پہاڑ تھا اور ایک ایسی فوج تھی جس کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، اور وہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا تھا۔ نمرود کے شہر بابل بیبیلون میں لوگ مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، اور نمرود خود کو ان سب کا سب سے بڑا خدا مانتا تھا، جیسے آسمان بھی اس کے سامنے جھک گیا ہو۔ لیکن اس اندھیری رات میں اللہ نے ایک نور بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچائی کی روشنی لے کر، وہ نوجوان نبی جس نے بتوں کو توڑ کر دکھا دیا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، اور حق کی آواز ہر دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ تیز چلو، تخت تک پہنچنا ہے۔ جب یہ خبر نمرود کے محل تک پہنچی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ کون ہے یہ نوجوان جس نے میرے بتوں کی توہین کی ہے؟ اسے میرے دربار میں لایا جائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو میری خدائی کو چیلنج کرنے کی جرات کرتا ہے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا جس کے ایک اشارے پر گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے، بس اپنے اللہ پر یقین کے ساتھ۔ دربار سجایا گیا، ہزاروں لوگ موجود تھے۔ نمرود اپنے اونچے تخت پر بیٹھا ابراہیم علیہ السلام کو گھور رہا تھا جیسے طاقت ہی سچ ہو۔ اے ابراہیم، کون ہے تیرا رب جس کی تو دعوت دیتا ہے؟ کون سی طاقت ہے جو تجھے میرے سامنے بے خوف کھڑا رکھتی ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی سب کا حقیقی مالک ہے۔ یہ سن کر نمرود زور سے ہنسا اور درباری بھی ہنسنے لگے جیسے حق کی آواز کو مذاق سمجھ لیا گیا ہو۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ 2 قیدیوں کو لاؤ جنہیں موت کی سزا مل چکی ہے، تاکہ وہ اپنے غرور کا تماشا سب کے سامنے دکھا سکے۔ اس ایک کی گردن کاٹ دو، اور جلاد نے ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا۔ خون پتھر کے فرش پر بہنے لگا۔ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، تیری جان بخش دی۔ دیکھو، میں جسے چاہوں زندگی دوں اور جسے چاہوں موت۔ دیکھا ابراہیم، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، میں ہی خدا ہوں اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں نمرود ایک اہم بات بھول گیا تھا۔ اس نے زندگی نہیں دی تھی، اس نے صرف ایک موت کو ٹالا تھا۔ یہ اس کی جہالت تھی، ایک کھوکھلا غرور۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس جہالت میں الجھے نہیں۔ انہوں نے دلیل کا رخ ہی موڑ دیا اور ایک ایسا سوال اٹھایا جس نے طاقت کے محل کو ہلا دیا۔ بے شک میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ سناٹا چھا گیا، دربار میں موت جیسا سناٹا پھیل گیا۔ نمرود کی ہنسی اس کے ہونٹوں پر ہی جم گئی اور وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا مگر زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ قرآن نے اس منظر کو سورۃ البقرہ آیت 258 میں محفوظ کیا ہے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ ششدر رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پورا دربار دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ایک عام انسان کے سامنے بے زبان کھڑا تھا، اور اس کی روح تک کانپ گئی تھی، مگر تکبر نے اسے سچ قبول نہ کرنے دیا۔ اگر میں اس کی بات مان گیا تو میری بادشاہت چلی جائے گی، میری طاقت، میرا پیسہ، میری پوجا سب ختم ہو جائے گا، میں کبھی نہیں جھکوں گا۔ جب انسان کو اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے تب بھی اگر وہ نہ سدھرے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور غرور کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اگر تیرا خدا بڑا ہے تو اس کی فوج کو بلا، میں اپنی فوج لاتا ہوں۔
जंग होगी और आज फैसला हो जाएगा कि ताकत किसकी है। नमरूद ने अपनी जमीन की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज मैदान में जमा कर ली। लाखों सिपाही, चमकती तलवारें, घोड़े और तीरंदाज। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अल्लाह की फौज आई, न फरिश्ते न आग, बल्कि जमीन की सबसे कमजोर मखलूक, मच्छर। हजारों, लाखों, करोड़ों मच्छर। आसमान काला पड़ गया और रोशनी छुप गई। ये कोई आम मच्छर नहीं थे, वो नमरूद की ताकतवर फौज पर टूट पड़े। उनका गोश्त खा गए, उनका खून पी गए और मैदान में सिर्फ हड्डियां रह गईं। नमरूद का पूरा गरूर उसकी आंखों के सामने मट्टी में मिल गया। उसके बचने की कोई जगह न थी और वो अपनी जान बचाकर किले फोर्ट्रेस की तरफ भागा। वो खुद को कमरे में बंद करके सोचने लगा कि अब मैं महफूज हूं, मगर जब अल्लाह किसी को पकड़ने पर आए तो कोई दरवाजा पनाह नहीं बनता। इस बंद कमरे में एक अकेला, लंगड़ा और छोटा सा मच्छर अंदर घुस आया। आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ नमरूद के चेहरे के करीब पहुंच गया। नमरूद ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर वो सीधा नाक के रास्ते अंदर चला गया। नाक से होता हुआ सीधा उसके दिमाग में जा बैठा। अब शुरू हुआ दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का अजाब। जब मच्छर दिमाग में हिलता या काटता तो नमरूद दर्द से चीख उठता, आंखें बाहर आने को हो जाती। वो शख्स जो कल तक कहता था मैं मारता भी हूं और जिंदा भी करता हूं, आज एक मच्छर के आगे रो रहा था, गिड़गड़ा रहा था और बेबसी की तस्वीर बन चुका था। उसका दर्द इतना शदीद होता था कि उसे सुकून तब मिलता जब उसके सर पर जूतियां या लकड़ियां मारी जाते। खुद को खुदा कहने वाला अपने नौकरों से कहता मुझे मारो ताकि सुकून मिले। हजारों जूते खाने के बाद उसे थोड़ी देर का आराम मिलता, और ये अजाब कुछ दिन नहीं बरसों तक चलता रहा। 400 साल तक उसने तकब्बुर की हुकूमत की थी, तो 400 साल तक ही उसे इस दर्द में तड़पाया गया, यहाँ तक कि एक रोज ऐसी जोर की ज़रब लगी कि उसका दिमाग फट गया और वो अजाबनाक हालत में मर गया। जब इंसान ये सोचने लगे कि हर चीज उसके कंट्रोल में है, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर का नमरूद जाग रहा है और अंजाम हमेशा जिल्लत है।